میں ایک بات بتاؤں، مدینہ جانے کے بعد اور زیادہ تڑپ بڑھ جاتی ہے، اور زیادہ تڑپ بڑھ جاتی ہے۔ تو میں آپ سب کے حوالے سے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ ہم بہت پریشان ہیں، آپ کو یاد کر کے کہہ رہے ہیں آقا ہمیں اپنے گنبد خضرا کی زیارت کروا دیجیے، اور ان کی طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے۔ اصلی مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ جب تک محمد عربی کی بارگاہ میں قبول نہ ہو جائے کسی کا حج قبول ہو نہیں سکتا ہے۔ سہارا یا رسول اللہ تڑپتا ہے یہ دل میرا، ترستی ہے میری آنکھیں، ارے بلا لو نا ہم سب کو، بلا لو نا مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ۔ تڑپتا ہے یہ دل میرا، ترستی ہے میری آنکھیں، کسی دن خواب میں جلوہ دکھانا یا رسول اللہ، غریباں دے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ، سہارا یا رسول اللہ۔ اب جو تقریر ہوگی انشاءاللہ اس میں آپ سانسیں بھی آہستہ لیں گے انشاءاللہ۔ ایک ایک جملے پر اتنا غور کرنا، اتنا غور کرنا کہ میں پورا نقشہ تمہارے سامنے رکھ دوں گا۔ جو حضرت کا پیغام ہے، جو صاحب مزار کا پیغام ہے، وہ آپ تک پہنچاؤں گا۔ یہ علماء بعد نماز عشاء سے اب تک تمہیں یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بن کے زندگی گزارو، اللہ کے بن کے زندگی گزارو، اللہ کے بن کے زندگی گزارو، اپنے نبی کے غموں کو یاد کرو۔ اللہ کی عزت کی قسم، طائف کے میدان میں جب میں گیا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ طائف کے خاموش پہاڑ کہہ رہے ہیں، اے راجستھان والو، اے آبو روڈ والو، اپنے نبی کے غموں کو یاد کرو، ان کے آنسوؤں کو یاد کرو۔ بڑا خون بہا ہے تمہارے نبی کا، بڑی آہیں نکلی ہے تمہارے نبی کی، ان کی فریاد امت کی بھلا کے لیے تھی، ان کا خون نکلنا امت کی کامیابی کے لیے تھا، اور صرف اپنا ہی خون نہیں بہایا، اپنے نواسوں کو کربلا کے میدان میں شہید کروا دیا، وہاں قاسم کی جوانی لٹی اور محمد کو شہید کیا، خان وعدہ رسول اللہ کو ذبح کیا گیا 3 دن بھوکا اور پیاسا رکھ کر کے۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ دنیا تمہارے لیے موج میلہ ہے؟ یہ دنیا تمہارے لیے آسائش کی جگہ ہے؟ یہ دنیا تمہارے لیے شرابیں پینے کی جگہ، یہ دنیا تمہارے لیے گناہ کرنے کی جگہ، یہ دنیا تمہارے لیے گناہ کرنے کی جگہ، یہ دنیا تمہارے لیے عیاری عیاشی اور سود کھانے کے لیے نہیں۔ نہیں نہیں میرے دوستو، میرے رب کا فرمان ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ایک دن ساری دنیا فنا ہو جائے گی، ہر کسی کو موت آ جائے گی، نہ پہاڑ بچے گا نہ زمین بچے گی۔ اور جاؤ آج بھی ہاپوڑ کے لوگوں کے قبرستان دیکھو، راجستھان کے قبرستان دیکھو، وہاں آج بھی آواز آ رہی ہے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، یہی تجھ کو دھن ہے، رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ یہ زندگی کیا ہے؟ یہ زندگی کا اختتام موت ہے۔ مولا علی ارشاد فرماتے کوئی گھر کتنا ہی آباد کیوں نہ ہو، مگر ایک وقت آتا کہ سوائے ہواؤں کی سنسناہٹ کے وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی گھر کتنا ہی آباد ہو، ایک دن آتا ہے کہ مکڑیوں کے جالے کی سوا وہاں کچھ نہیں ہوتا ہے، وہاں کے رہنے والے مر جاتے، وہاں کے جوان مر گئے، وہاں کے بوڑھے مر گئے۔ یہ اللہ والے کی بارگاہ سے پیغام لے کر کے جاؤ کہ اے لوگو، اللہ نے تمہیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ کہ اس لیے پیدا کیا کہ تم ایک گھر میں پیدا ہوئے، تمہارے کان میں اذان دی گئی، اس کے بعد تم جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے اور جوان ہوتے چلے جاتے، ادھر جوانی بڑھ رہی ہے اور ادھر گناہوں کا بازار گرم کیا جا رہا ہے، وہاں گناہ کیے جا رہے ہیں۔ آج کے نوجوان کی سب سے بڑی کمی یہ ہے وہ اپنی موت کو بھولا، وہ قبر کو بھولا، وہ حشر کو بھولا، وہ مصطفیٰ کو بھولا، بس وہ دنیا کو سمجھتا ہے کہ یہی میرے لیے موج میلہ ہے، یہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ میرے دوستو، تمہیں رب نے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ صرف دنیا میں رہو
اور دنیا میں رہ کر چلے جاؤ، آخر تمہاری زندگی کا بھی کوئی مقصد ہے۔ تو میرے رب کا قرآن کہہ رہا ہے، اے لوگوں سنو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہیں اس لیے پیدا کیا میری عبادت کرو اور جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اس لیے تمہیں پیدا کیا۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے جب تقریر کی جائے تو ایسا لگتا ہے کہ اب کوئی گناہ نہیں کریں گے، اب سارے لوگ اچھے ہو جائیں گے، لیکن جہاں تقریر ختم ہوئی وہی صبحیں، وہی شامیں، وہی آوارگی، وہی نشہ، کون انہیں سمجھائے، کون سی زبان لے کر کے بتایا جائے۔ میرے دوستو، تمہارے نبی نے اتنے آنسو بہائے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کی آہ اگر اکٹھا کی جائے تو پوری دنیا کی آہ سے زیادہ ہو جائے۔ میرے نبی کے آنسوؤں کو اکٹھا کیا جائے تو جتنا درد نبی کے آنسوؤں میں ہے، پوری دنیا کے آنسوؤں کا درد اس برابر نہیں ہو سکتا۔ ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم ایسے بزرگوں کی بارگاہ سے بھی کچھ خراج لے کر نہیں جاتے، ہم یہاں آتے ہیں اور صرف تھوڑی دیر رکنے کے بعد چلے جاتے، حالانکہ تمہارے لیے اتنی کتابیں علماء نے لکھی ہیں۔ میرے رب کا فرمان بار بار کہہ رہا ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ کتنے بار بتایا گیا کہ ایک دن مرنا ہے، ایک دن فنا ہونا ہے، ایک دن ختم ہونا ہے۔ اور میں تمہیں بتاؤں، اس دنیا کا انجام موت ہے۔ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں، موت کا مقدر ہے ہارنا اور زندگی کا مقدر ہے جیتنا، یعنی زندگی کا مقدر ہے ہارنا اور موت کا مقدر ہے جیتنا۔ جب جب زندگی اور موت کے درمیان ٹکر ہوئی، ہمیشہ موت جیتی ہے اور زندگی کی ہار ہوئی ہے۔ جب ہماری تمہاری زندگی کا مقدر ہارنا ہے تو اس زندگی کو ہم کیوں گناہ پر چلا دیں؟ اس زندگی کو کیوں اللہ اور رسول کی نافرمانی میں گزارے؟ میرے دوستو، بڑا بھیانک دور آنے والا ہے، سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، اسرائیل بتاؤ کون باقی ہے؟ موت کا فرشتہ کھڑا ہے، عرض کرے گا، مولا آج سب کو موت آ گئی، اب کوئی باقی نہیں بچا، کوئی دنیا میں باقی نہیں بچا ہے۔ یا اللہ، میں تیرا بے بس بندہ ہوں۔ اور حضرت اسرافیل ہے، حضرت جبرائیل ہے، حضرت میکائیل ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، جاؤ جبرائیل کو موت دے دو، جبرائیل کو موت آ جائے گی۔ اللہ پاک فرمائے گا، اسرائیل اب کون باقی ہے؟ اسرائیل کے ایک ایک روئے سے خون نکلتا ہوگا، یہ خشیت الہی کا عالم ہوگا۔ اسرائیل عرض کریں گے، مولا نہ تو زمین ہے، نہ تو آسمان ہے، نہ تو ستارے ہیں، اب کوئی باقی نہیں بچا ہے۔ یا اللہ، میں تیرا عاجز بندہ ہوں۔ اور جناب اسرافیل ہے، اللہ فرمائے گا، اسرافیل کو موت دے دے، اسرافیل کو بھی موت آ گئی۔ اب میرے دوستو، اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، اسرائیل اب کون باقی ہے؟ حضرت اسرائیل عرض کریں گے، مولا اب میں باقی ہوں جس نے پوری دنیا کی جانیں نکالی ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، تو باقی ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا، مجھ تجھے بھی موت آ جا۔ حضرت اسرائیل کو بھی موت آ گئی۔ ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک ایک چیز کو موت آنی ہے، سب فنا ہو جائیں گے، کوئی باقی نہیں بچے گا۔ یہ دنیا باقی نہیں بچے گی، یہ زمین باقی نہیں بچے گی، یہ آسمان کا شامیانہ باقی نہیں بچے گا، یہ زمین کا بچھونا باقی نہیں بچے گا۔ کس چیز پر غرور کر رہے ہو؟ کس جوانی پر غرور کر رہے ہو؟ کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے۔ میرا رب ارشاد فرمائے گا، آج کون ہے اور کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں گئے وہ نمرود خدائی کا دعویٰ کرنے والا؟ کہاں گیا وہ شداد جنت بنانے والا؟ کہاں گیا وہ فرعون اپنی خدائی کے عقل میں زمین کو اپنے گناہوں سے بھرنے والا؟ آج کوئی باقی نہیں ہے۔ میرا رب کہے گا، آج میں باقی ہوں، آج میری حکومت ہے۔ اللہ اکبر، ساری دنیا مٹ گئی۔ میرے دوستو، یہ تمہارا اور میرا انجام میں تمہیں بتا رہا، یہ بات کوئی ایسی نہیں کر رہا، یہ میں ساری بات وہ بتا رہا ہوں جو تمہارے عقیدے میں شامل ہے۔ مجھے بتاؤ، کیا تمہیں موت نہیں آنی ہے؟ کیا تمہارے لیے سفید کفن نہیں رکھا گیا ہے؟ کیا تمہارے لیے چاند کاندھے متعین نہیں ہے؟ کیا تمہیں قبر کے گڑھے میں نہیں اتارا جائے گا؟ کیا تمہاری ہڈیوں کا برادہ نہیں بنے گا؟ کیا تمہیں کھانے والے کیڑے مکوڑے متعین نہیں ہو گئے؟ ہمارا نوجوان، ہماری دنیا میں رہنے والے لوگ کتنے آوارہ ہو گئے کہ انہیں کچھ نہیں پتا۔ ایک نوجوان چل رہا ہے لیکن اس کے نام کا کفن دکان میں آ گیا ہے، ایک نوجوان آوارگی میں ہے لیکن اس کے نام کی مٹی قبرستان میں طے ہو چکی ہے، ایک نوجوان بھولا پڑا ہے موت کو مگر اس کے کاندھا اٹھانے والے متعین ہو چکے اور اسے کھانے والے کیڑے بھی متعین ہو گئے ہیں۔ میرے دوستو، یہ زندگی کی حقیقت ہے، یہ میرا اور تمہارا مشاہدہ ہے، یہ کوئی میں کتابی
کتابی بات نہیں کر رہا، یہ میں مشاہدی بات کر رہا ہوں۔ کتنے ایسے جنازے ہیں جو میں نے اپنے کاندھے پر اٹھا کر کے رکھ دیے ہیں۔ میرے دوستو، اٹھانے والا بھائی ہے، اٹھانے والا بیٹا ہے، اٹھانے والا باپ ہے، اور جنازہ نوجوان کا ہے۔ نوجوان کے جنازے کو رکھ دیا جاتا۔ میری تقریر کا مقصد نوجوانوں کے لیے ہے، میری تقریر کا مقصد بزرگوں کے لیے ہے، میری تقریر کا مقصد بچوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے ہے، اس لیے کہ تمہارا نبی کسی ایک کو بھی جہنم میں جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ نبی کو امت سے اتنا پیار ہے، جب تمام لوگ جنت میں جائیں گے اور کچھ جہنم میں چلے جائیں گے، میرا نبی عرض کرے گا، اے میرے اللہ، تو نے وعدہ کیا تھا جو تیرا ہے اسے جنت عطا کروں گا۔ میرا رب ارشاد فرمائے گا، اے محمد عربی اپنا سر سجدے سے اٹھا لو۔ میرے آقا سر سجدے سے اٹھائیں گے، اللہ فرمائے گا جس کی چاہے شفاعت کر، تیری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اے لوگو، اے شاہ جلالی بابا کے عرس میں آنے والوں، تم اپنی قسمت پر ناز کرو۔ اگر گناہوں کی وجہ سے ہم جہنم میں چلے گئے، میرا نبی ارشاد فرمائے گا جتنے جلسانے تھے وہ میرے تھے، مولا انہیں جہنم سے نکال کے جنت عطا فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جنت عطا فرما دے۔ یہ اختیار و پاور اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کو عطا کیا ہے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ بزرگ کی بارگاہ میں آئے، ان کا پیغام خشیت الہی ہے۔ جب ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں تو ہم شرابیں پیئیں گے، جب ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے تب ہم گناہ کریں گے۔ میرے دوستو، میں نے ایسے ایسے جنازے اٹھتے ہوئے دیکھے، ایسے ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ جن کے جسموں کو ٹرک کچل کر کے چلا گیا اور ان کے بڑے بڑے منصوبے تھے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر کو بنانے کے لیے تو نہ حرام دیکھ رہا ہے، نہ ناجائز دیکھ رہا ہے، نہ سود دیکھ رہا ہے، رہیں گے دوسرے قبر میں حساب تو نے دینا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ۔ ایک ایک چیز کا تجھے جواب دینا پڑے گا، جو ذرہ برابر کر رہا تجھے بتانا پڑے گا، میں نے کیوں کیا، کہاں کیا، کیسے کیا۔ اے لوگو، تم یہاں آئے ہو، میں تمہیں بتاؤں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ہر دادا کے دل کی تمنا ہے جب وہ انتقال کرے تو جوان پوتا اسے کاندھا لگائے۔ ہر باپ کے دل کی تمنا ہے جب وہ انتقال کرے تو جوان بیٹا اسے کاندھا لگائے۔ لیکن زمانے نے، حادثات نے ہمیں یہ دکھایا کہ نوجوان بائک نکالتا ہے اور وہ آبو روڈ کی طرف جاتا ہے، نوجوان ہائی وے پہ چل رہا، اچانک ٹکر ہوتی ہے، اسے موت آ جاتی ہے، اس کا دھڑ بالکل چکنا چور ہو جاتا، ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ گھر میں فون لگایا گیا آدھار کارڈ کے ذریعے یا موبائل کے ذریعے کہ یہ یہاں پر مر گیا ہے، اسے لے کر کے جاؤ۔ بہنیں رو رہی ہیں، ماں رو رہی ہے، آج جوان کا جنازہ آ رہا ہے، ہر طرف سناٹا، ہر طرف ایک مایوسی کا عالم ہے۔ اس جوان کے جنازے کو لے کر کے آیا جاتا ہے جسے بڑا یہ ناز تھا کہ میں بڑے ہو کر کے کیا کروں گا، لیکن یہاں زندگی کے لیے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ اتنے سال تمہیں جینا ہے۔ میرے رب نے اسے مبہم رکھا ہے اور میرے رب نے اپنے قانون علماء کے ذریعے قرآن کا پیغام پہنچایا۔ یہ علماء بتاتے ہیں کہ تمہاری زندگی کا کوئی مقصد اس کے علاوہ نہ ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ کی رضا ملے، مصطفیٰ کی محبت میرے سینے میں ہو۔ اب نوجوان کا جنازہ گھر میں لایا ہے، ہر طرف کوہرام ہے، ہر طرف آنسو ہی آنسو ہے، بھیگی پلکوں سے اس کا دیدار ہو رہا ہے۔ اب جس دادا کے دل کی تمنا تھی جب وہ مرے تو جوان پوتا اسے کاندھا لگائے، جس باپ کے دل کی تمنا تھی جب وہ مرے تو جوان بیٹا کاندھا لگائے، مگر زمانے نے دکھا دیا، اے لوگو، اے راجستان والوں، تمہیں دکھا دیا کہ اب جوان کا جنازہ ہے، بوڑھے دادا کا کاندھا ہے، جوان کا جنازہ ہے، بوڑھے باپ کا کاندھا ہے۔ کیا سمجھتے ہو دنیا کو؟ یہ دنیا بڑی بے رحم چیز ہے، یہاں مرنے والوں کو یاد نہیں کیا جاتا، یہاں جو مر گیا اس کا کام تمام ہو گیا۔ یہ بے رحم دنیا بے رحم قاعدے کے ساتھ جیتی ہے، یہاں تھوڑے دن یاد کیا جاتا ہے اور دوستوں کو بھائی مل جاتے ہیں، بھائیوں کو دوست مل جاتے ہیں، بیٹیوں کو سہیلیاں مل جاتی ہیں، بیویوں کو خاوند مل جاتے ہیں، وہ تو ہم ہیں جو طے ہمیشہ کے لیے قبرستان میں خاک کو اوڑھ کر سو جاتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری تقریر ایک ایک لفظ اپنے دل میں اتارنا، اس لیے یہ رات کا پچھلا پہر ہے، اگر میں ذرا سی بھی اس میں غفلت کروں گا تو کوئی جملہ آپ کے دل میں نہیں اترے گا۔ میرے دوستوں، لوگ بھول جاتے ہیں کوئی باپ تھا جو ہمارے لیے زمینیں چھوڑ گیا، کوئی ماں تھی جو ہمیں خون جگر پلا کر چلی گئی، سب بھول جاتے ہیں جب اپنا موج میلہ میں پڑ جاتے ہیں۔ یہاں
جہاں مرے ہوں کو یاد نہیں کیا جاتا، جن کے لیے تو نے حرام کے ذریعے، ناجائز کے ذریعے، سود کے ذریعے، سٹا کے ذریعے جو تو نے بڑے بڑے محل بنائے ہیں، وہ اولاد کبھی تجھے پیغام محبت نہیں دے سکتی۔ میرے دوستو یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، یہ دارالعمل ہے، یہاں جو کرے گا اللہ فوراً پکڑ نہیں فرماتا۔ یہاں مہلت دی ہے، یہاں شرابی اور ایک تہجد گزار ایک صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے، لیکن میرے رب کا قانون جو مرنے کے بعد ہے وہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ہے، اللہ پاک نے چھوڑ دی ہے، لیکن میدان محشر میں الگ الگ کر دے گا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، ایک وہ انسان ہے جو رات میں تہجد کے وقت مصلی پر بیٹھ کر کے آنسو بہا رہا، اپنے رب کو یاد کر رہا، اور ایک اسی وقت میں کلب میں ڈانس کر رہا اور شراب کے نشے میں ہے، کیا دونوں کا حساب ایک ہو جائے گا؟ نہیں 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 ہوگا۔ ایک وہ ہے جو اپنے گھر کو پالنے کے لیے مزدوری کی چکی میں پس رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو حرام کا کاروبار کر رہا اور اپنے بڑے بڑے محل بناتا جا رہا۔ کیا دونوں کا حساب ایک ہو جائے گا؟ نہیں نہیں، دونوں کا حساب نہیں ہو سکتا۔ چلو کربلا میں امام حسین کا پورا خاندان شہید ہو گیا، ان کے جنازوں پر گھوڑے دوڑ گئے، اور یزید جیسا ناپاک جسم وہ فتح کے جشن میں شراب پی رہا۔ کیا دونوں کا حساب ایک ہو جائے گا؟ نہیں نہیں، یہ میرے رب نے دنیا میں بتایا، اے دنیا میں عمل کرنے والوں، یہاں تمہیں جھوٹ ہے لیکن وہاں میدان محشر میں الگ الگ کر دیا جائے گا۔ اور اللہ نے دنیا میں بھی کربلا کی تاریخ کو بتا دیا کہ یزید بھی مرا، خولی بھی مرا، سعد بھی مرا، شمر بھی مرا، اور ادھر حسین ابن شہید ہوئے ہیں، قاسم شہید ہوئے، عباس شہید ہوئے ہیں۔ ظاہر لگ رہا تھا کربلا میں سب شہید ہو گئے، مگر کربلا سے آواز آ رہی تھی قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تمہیں کہیں یزید نہیں ملے گا، گھر گھر حسین ملیں گے، حسین ملیں گے۔ یہ شان ہے، تو یہ دنیا ہے، اس دنیا میں اگر جینا ہے تمہیں موت کو یاد رکھنا پڑے گا۔ زندگی بڑی نازک چیز ہے، بڑی نازک چیز ہے، کبھی اپنے والدین کی بے ادبی نہ کرنا۔ اگر دنیا میں عروج چاہتے ہو، کتنے لوگ عروج چاہتے، ہاتھ اٹھائیں۔ ہر اعتبار سے ترقی، میں آپ کو بتاؤں، علامہ ابن الجوزی علیہ رحمہ نے عیون الحکایت کے اندر ایک ایسا واقعہ نقل کیا کہ جسے سن کر آپ کے ایمان و عقیدے میں تازگی ہو جائے گی، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دنیا میں ترقی کیسے ملتی، دنیا میں عروج کیسے ملتا ہے۔ علامہ ابن الجوزی بیان فرماتے ہیں کہ ایک بڑھئی کا کام کرنے والا تھا، بڑھئی کا کام یعنی وہ جو تھا فرنیچر بناتا تھا، لکڑی کا کام کرتا تھا، وہ 2 دینار ہر دن کماتا۔ بڑی توجہ سے میری گفتگو سننا، ہر دن 2 دینار کماتا، 1 دینار خرچہ کر دیتا اور 1 دینار اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لیتا، یعنی 1 دینار وہ جمع کرتا، 1 دینار خرچہ کر دیتا۔ یہ اس کی زندگی کا معمول تھا، بڑھئی کا کام کر رہا، اور اس کی ماں انتقال کر گئی، صرف باپ زندہ تھا، وہ اپنی باپ کی ہر بات مانتا، فرما برداری کرتا۔ ایک دن اس نے اپنا جمع کیا ہوا مال نکالا، باپ نے موجودگی میں گنا تو وہ 100 دینار تھے۔ جب اس نے دیکھا یہ بڑا ذخیرہ ہے، اپنے باپ سے کہا ابا جان اگر آپ اجازت دو تو میں اس سے ایک کشتی بنا لوں۔ باپ نے کہا میرے بیٹے تو کشتی بنائے گا؟ ایک دم باپ لرز گیا، کانپنے لگا۔ کہا باپ آپ کیوں کانپ رہے ہو؟ کہا میرے بیٹے میں تجھے کشتی بنانے نہیں دوں گا۔ کہا ابا جان میں سمندر میں تجارت کروں گا۔ اس کے باپ نے کہا میں تجھے سمندر میں تجارت کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ دیکھو والدین کی بات ماننے میں کتنا بڑا فائدہ ہے، اس سے آپ کو اندازہ لگے گا۔ باپ نے بہت منع کیا مگر یہ بڑھئی کا کام کرنے والا نہیں مانا۔ اس نے کہا آپ مجھے اجازت دیجئے میں بنانا چاہتا ہوں۔ باپ نے کہا میرے لختے جگر نہ بنا۔ اس نے کہا اچھا ابا جان کشتی بنانے کو منع کیوں کر رہے ہو؟ کہا کہ مجھے ایک نجومی نے بتایا تھا کہ تمہارے گھر جو بیٹا پیدا ہوا ہے اللہ پاک اسے بڑی دولت دے گا، بڑا سرمایہ دے گا، یہ بڑا امیر ترین ہو جائے گا، لیکن اسے سمندر کے ذریعے تجارت کرنا پڑے گی۔ آج تو نے سمندر کی تجارت کا ذکر کر دیا تو
کہا باپ اس میں اتنی گھبرانے کی کیا بات ہے؟ تو اس کے باپ نے کہا تھا بیٹے، اس نے آخر میں ایک جملہ بولا تھا کہ تمہارا بیٹا امیر تو بہت ہو جائے گا لیکن اسی سمندر میں غرق ہو کر کے ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ میرے بیٹے اگر تو کشتی بنائے گا تو ضرور تو ہلاک ہوگا۔ اس نے کہا ابا جان یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں۔ اس نے کشتی بنائی اور کشتی بنانے کے بعد جب وہ اپنے گھر کے لیے چلا اور گھر میں گھسا، باپ نے کہا میرے بیٹے سمندر میں نہ جا، اس لیے کہ تو سمندر میں جائے گا ہلاک ہو جائے گا۔ کہا نہیں ابا جان، میں اپنے گھر والوں کے لیے محنت کرنا چاہتا۔ باپ نے کہا میرے لختے جگر، تو اگرچہ محنت کرے گا لیکن تجھے مرنے کے بعد تیری اولاد یاد نہیں رکھے گی، یہ تجھے بھول جائیں گے۔ اس نے بڑا منع کیا، باپ رونے لگا، اس کی کمر جھکی ہوئی تھی مگر یہ باپ کی بات نہیں مانا۔ اس نے کہا ابا جان مجھے اجازت دیجیے، میں دیکھ لوں گا جو ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ کشتی پر سوار ہوا، باپ کی بغیر اجازت یہ کشتی پر سوار ہو کر جب اس نے سفر کیا اور سفر کرنے کے یہ 1 سال کے بعد آیا، یہ اتنا مال لے کر کے آیا کہ ابھی اس کے پاس 100 دینار تھے، اسے تقریباً 50,000 دینار کا فائدہ ہوا۔ یہ اپنے باپ کے سامنے رکھ دیتا۔ باپ نے کہا میرے لختے جگر، تو جب گیا تھا تو میں نے ایک منت مانی تھی۔ ابا جان کون سی منت مانی تھی؟ میں نے کہا تھا اے پاک پروردگار، اگر میرا بیٹا واپس آ گیا تو میں کشتی کو آگ لگا دوں گا، میرے بیٹے میں تیری کشتی کو جلانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ابا جان میں کشتی کو تمہیں جلانے نہیں دوں گا، اس لیے کہ میری کمائی کا ذریعہ ہے، یہ میرے سرمائے کا ذریعہ ہے۔ کیا آپ چاہتے میں محتاج بن کر کے رہوں؟ اے اپنے والدین سے محبت کرنے والوں اور ان کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے والوں، بڑے دھیان سے میری گفتگو سنو۔ کہا کہ ابا جان کیوں جلانا چاہتے؟ میرے بیٹے تو سمندر میں ہلاک و برباد ہو جائے گا، یہ تیرے بیوی بچے تجھے یاد نہیں کریں گے۔ اس نے کہا ابا جان اتنا منافع ہوا، آپ فائدہ حاصل کیجئے۔ اب اس نے دوسری کشتی بنائی۔ جب باپ نے سنا، باپ نے پھر بہت منع کیا، میرے لختے جگر مان جا، ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اس نے کہا ابا جان جانے دیجئے۔ اب دوسری مرتبہ یہ پھر گیا۔ جب یہ دوسری مرتبہ گیا تو اس بار اتنی تجارت ہوئی، اتنا مال ملا کہ 50,000 سے یعنی 1 لاکھ ہو گیا۔ جب 1 لاکھ دینار لے کر آیا تو اس کے باپ نے اسے دیکھا مگر باپ کے چہرے پر خوشی نہیں تھی۔ باپ نے کہا بیٹے میں تجھے ضائع ہونا نہیں چاہتا، تو برباد ہو جائے گا۔ بیٹے وہ تمام کی تمام چیزیں ظاہر ہو چکی جس کی وجہ سے تو ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ اس نے کہا ابا جان یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں، نجومی نے جو یہ کہا تھا میں امیر ہو جاؤں گا تو میں امیر تو ہو گیا لیکن ہلاک ہونے کی بات وہ جھوٹ بولا تھا۔ اب اس نے پھر ارادہ کیا سمندر میں جا کر کے تجارت کرنے کا۔ اپنے باپ سے کہا ابا جان اب آخری بار اجازت دے دیجئے، اب میں آ کر کے کبھی سمندر کی تجارت نہیں کروں گا۔ باپ رونے لگا، اس قدر رویا، اس قدر رویا کہ اس کے آنسو زمین میں بہہ گئے۔ اس نے کہا ابا جان مت روئیے، میں اللہ کی قسم کھاتا اب لوٹ کر کے آؤں گا تو کبھی تجارت نہیں کروں گا سمندر میں، آخری بار اجازت دے دو۔ باپ نے کہا نہیں میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ اس نے بغیر اجازت یہ کشتی پر سوار ہوا، اپنا مال و متاع رکھا، ہیرے جواہرات رکھے، تجارت کا سامان رکھا اور تجارت کا سامان لے کر کے جب یہ سمندر میں داخل ہوا تو اب باپ جو تھا گھر میں ساروں قطار رو رہا تھا، اس کے آنسو اللہ کی بارگاہ میں فریادی بنے ہوئے تھے، مولا میرے بچے کو بچا لے۔ مگر کرشمہ کچھ اور ہی ہونا تھا، قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب وہ اندر گیا، اندر جانے کے بعد اچانک سے باڑ آتی اور اس قدر باڑ آتی کہ کشتی میں گھس جاتی اور پوری کشتی سے تباہ ہو گئی، وہ بھی مر گیا، مال بھی ضائع ہو گیا۔ اب جب تھوڑے دن بیٹا نہیں آیا، باپ سمجھ گیا کہ میرا بیٹا ہلاک ہو گیا۔ اللہ اکبر، میں تمہیں دنیا کی حقیقت بتا رہا ہوں، 3 بار اس کے باپ نے منع کیا تھا مگر وہ نہیں مانا۔ جب باپ کو احساس ہوا کہ میرا بیٹا اب جو ہے مر گیا، میرا بیٹا ہلاک ہو گیا، تو جو اس کی جدائیگی کا غم تھا وہ اس کے دل کو چیرتا رہا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتا رہا، اس لیے کہ ماں باپ سے زیادہ روئے زمین پہ کوئی محبت کرنے والی ذات نہیں ہے۔ اب اس کا دل پاش پاش ہو گیا، بکھر گیا اور چند دن میں باپ بھی انتقال کر گیا۔ اب جو اس کی زمین تھی، اب جو اس کا مال تھا، اس کے حاکم اس کی بیوی بنی، اس کا لڑکا بنا، اس کی بیٹی بنی۔ اب کیا ہوتا، وہ بھی مر گیا، باپ بھی مر گیا، جن کے لیے اس نے زمینیں اکٹھا کی، جن کے لیے اس نے سمندر کی تجارت کی، جس کے لیے اس نے اتنا مال جمع کیا۔ اب بیٹے نے دوسری شادی کی، یعنی اس کی بیوی نے بھی شادی کر لی۔ اب اس کے مال پر دوسرا آدمی قابض ہوا اور اس کے بیٹے نے شادی کی، اس کی بہو آ گئی، اس کے مال پر بہو قابض ہو گئی، اس کی بیٹی نے شادی کی، اس کے مال پر اس کا داماد قابض ہو گیا، اور یہ پوری دنیا کو یہ پیغام دے کر کے چلا گیا، اے لوگوں میں تو دنیا سے چلا گیا، میرے اعمال ختم ہو گئے، میرے مال پر دوسروں نے قبضہ کیا،
میرے مال کو دوسروں نے استعمال کیا، میرے مال پر دوسروں نے عیش کیا ہے، یہ تو ہم ہیں جو ہمیشہ کے لیے چلے جاتے ہیں اور وہ پیغام دے کر کے گئے ہیں کہ اس سے پہلے میری طرح تمہیں موت آ جائے۔ اے لوگوں، اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرو کہ توبہ دنیا میں کرو، داخلہ جنت میں اللہ تمہارا فرما دے۔ یہ توبہ کر کے جاؤ، توبہ کرنے والے بنو۔ میرے بھائیوں، آج مسجدیں ویران ہیں۔ اب میں آپ لوگوں کے کوئی امتحان نہیں لوں گا، لیکن ایک بات جو دل میں آتی ہے کہ مسلمان اپنے دین سے بہت بھٹک گیا۔ ارے مذہبی اسلام یہ امن کا پیغام دیتا ہے، اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، نہیں۔ میرے نبی نے تو فرمایا اگر راستے میں روڑا ہے تو ہٹا کر چلو، اللہ اس پر بھی تمہیں جنتی عطا فرما دے گا۔ میرے نبی نے فرمایا مسکرا کر کے ملو۔ ارے تم کیا مسکراؤ گے جو گھر میں اپنی بیوی سے مسکرا کر نہیں ملتے؟ تم کیا مسکراؤ گے جو بڑے بھائی سے چھوٹے بھائی سے نفرتیں کرتے ہو؟ ہم لوگوں نے اتنے گناہ کر کر کے اپنے دل کو کالا کر لیا کہ جب تک مجمع میں ہیں جب تک لگتا ہے کہ بس عمل کریں گے، اور جیسے مجمع سے اٹھتے ہیں تو سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ پاک کا یہ فرمان کتنا دلوں پر اثر کر رہا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ تمہیں موت آنی ہے، تمہیں مرنا ہے۔ ایک جگہ میرا رب فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی کو موت آنی ہے۔ میرے بھائیو، جب موت آنی ہے تو ہم اس کی تیاری کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ میں نے روایات میں پڑھا ہے، نبی آخر الزمان نے ارشاد فرمایا اے لوگو بنی اسرائیل کے واقعات زیادہ سنا کرو، اس لیے کہ اللہ پاک نے اس میں عجیب و غریب چیزیں نورما فرمائی ہیں، عجیب و غریب واقعات ہوئے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت کہیں جا رہی تھی، راستے میں قبرستان پڑتا ہے، قبرستان بڑا ویران تھا، بڑا ویران تھا۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ مرنے والے پر اذیت کیسی ہے، کتنا خوف ہوتا ہے۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ایک قبر پھٹتی ہے، ایک مردہ نکلتا ہے، مردے کا چہرہ کالا سیاہ۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں 100 سال پہلے انتقال کیا تھا اور آج بھی موت کی سختی برداشت کر رہا ہوں، موت کی سختی۔ بنی اسرائیل میں عجیب و غریب واقعات ہوئے۔ ایک ایسا واقعہ، اللہ اکبر، ایک انسان جسے اس طریقے کا مرض لاحق ہوا، جیسا کہ اس دور میں کینسر، اسے مرض لاحق ہوا۔ سارے طبیبوں نے بتا دیا کہ تم مر جاؤ گے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤ، اگر انہوں نے تمہارے لیے دعا کر دی تو اللہ پاک تمہیں شفا عطا فرمائے گا۔ وہ شخص اٹھتا ہے، بیوی کے پاس آتا، بیوی نے کہا میرے سرتاج چلے جاؤ۔ یہ روا دبا ہے حضرت موسیٰ کی طرف۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا، تم چاہتے ہو کہ میری زندگی اس میں سکون رہے؟ سکون کیسے ملتا آؤ میں تمہیں بتاؤں۔ اس زبان سے ذکر کیا کرو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو، ملے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر چلا جائے تو صبر کرو، اور اللہ والوں سے محبت کرو۔ کوئی محتاج غریب ملے تو اس کی مدد کرو۔ جب یہ تم عمل کرو گے تو تمہاری زندگی میں سکون آئے گا، تمہاری زندگی کی مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ آج ہماری قوم اللہ رسول کے لیے نہ مسجدوں میں دینا پسند کرتی، نہ جلسوں میں دینا پسند کرتی ہے، نہ مدارس کو آباد کر رہی ہے۔ یہ علماء محنت کر رہے ہیں، علامہ دین صاحب یہ ایک مدرسہ چلا رہے ہیں، ان کا ساتھ دو، ان سے محبت کرو۔ یہ اتنے علماء بیٹھے، یہ دین بتانے کے لیے تمہیں بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر، اسے کینسر تھا، اتنا شدید مرض تھا، لوگوں نے بتایا مر جائے گا، تیرا نامہ اعمال ختم کر دیا جائے گا۔ اب اسے بار بار اپنے بیوی اور بچے یاد آ رہے۔ حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں گیا، اگر موسیٰ نے دعا کر دی تو اللہ پاک مجھے زندگی عطا فرما دے گا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھا، اس نے کہا حضور آپ میرے لیے اللہ سے دعا کر دیں، اللہ پاک مجھے مرض سے شفا دے، میری زندگی کو بڑھا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب تمہاری زندگی اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکتی، اب تمہیں موت آنی ہے، اب تم مر جاؤ گے۔ اللہ اکبر، اب یہ انسان بالکل ٹوٹ گیا، اور ٹوٹ کر کے جب یہ واپس آ رہا تھا، اس نے کیا دیکھا؟ ایک ایسا نوجوان لیٹا ہوا جس کے چہرے پر بہت زیادہ گرد ہے اور اس کے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں، صرف اس کے لباس جو ہے وہ پتوں کا ہے۔ اس نے اپنی شاہی
شاہی لباس اتارا اور اتارنے کے بعد اس غریب کو دے دیا اور غریب کو دینے کے بعد یہ آگے بڑھ گیا. اے لوگوں بڑے دھیان سے سننا, اب یہ چل ہی رہا تھا, یہ موت سے اپنی بالکل یقین ہو گیا کہ اب میں دنیا سے مر جاؤں گا, جب مرنا ہے تو اچھے کام کر کے چلا جاؤں. یہ چلتا آ رہا, اب یہ قبرستان کو دیکھتا ہے, ویران قبریں, ٹوٹی ہوئی قبریں, بوسیدہ قبریں, دھسی ہوئی قبریں. جب یہ قبروں کو دیکھتا ہے, کیا دیکھتا ہے؟ ایک تازی قبر ہے اور اس قبر کے پاس ایک 4 سال کا بچہ زارو قطار رو رہا. اسے بہت زیادہ ہیبت ہوئی, یا اللہ یہ اتنی کم عمر کا بچہ آخر کیوں رو رہا؟ یہ قبرستان میں آہستہ آہستہ قدم رکھ کر آیا اور جب اس نے دیکھا ایک 4 سال کا بچہ رو رہا, اس قدر آنسو بہا رہا, میرے باپ آپ کے علاوہ ہمارا کون سہارا ہے؟ جب آپ تھے تو رشتہ دار بھی پوچھنے آتے تھے, جب آپ چلے گئے تو اب کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہے, کوئی ہم سے محبت کرنے والا نہیں ہے. وہ اتنا رو رہا اور کہہ رہا ابا جان ہم 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں, کسی نے ہمیں کھانا نہیں دیا ہے, رشتہ دار بھی بے وفائی کر گئے, اگر آج ہمیں کھانا نہ ملا تو ہم بھی تمہارے پاس آ کر کے سو جائیں گے, ایک ننھی سی قبر میری بنے گی, والدہ کی قبر بنے گی. اللہ اکبر. جب اس انسان نے یہ دیکھا, وہ 4 سال کا بچہ رو رہا, اس نے اپنے بچے کو یاد کیا, کل میری قبر پہ میرا بھی بیٹا روئے گا, کل میری بھی بیوی روئے گی. یہ اس قدر اداس ہوا اور اس کے دل پر ایسی چوٹ لگی, اس نے بچے کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے پاس جتنے دینار تھے دینار دے کر اس نے بچے سے کہا اے میرے لاڈلے اپنے گھر چلے جاؤ, اپنی والدہ سے کہو تمہارے لیے کھانا خریدے اور کپڑے خریدے. آپ کے دل میں عجیب تمنا ہے, عجیب اپنی کیفیت بنائے گھوم رہا. یہ قبرستان سے باہر نکلتا بار بار قبریں دیکھ رہا, کل میری بھی قبر بنے گی. میرے دوستو ایک بات کہنا چاہ رہا, جب تم جنازے کو لے کر جاتے ہو کیا تمہیں نہیں پتا کہ تمہاری بھی قبر بنے گی؟ کیا تمہیں نہیں پتا میرا بھی یہیں پر ٹھکانہ ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا دنیا کے جتنے بھی سفر کر لو مگر آخری سفر جو ہے اختتامی سفر قبر ہے. قبر کو دیکھ کر عبرت لیا کرو, قبر کے اندھیرے کو یاد کیا کرو, وہاں کی کیڑے اور مکوڑے یاد کیا. اللہ اکبر. اب یہ انسان قبرستان سے نکلتا اور قبرستان سے نکلنے کے بعد یہ اپنے گھر کی طرف ربا دبا ہے, گھر کی طرف دوڑتا چلا آ رہا ہے. جب اس نے اپنے گھر میں قدم رکھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا صبح کا سورج نکلنے کے بعد تجھے موت آ جائے گی, ادھر سورج نکلے گا ادھر تیری جان نکلے گی. اب رات کے سناٹے میں بالکل بھیگی پلکوں کے ساتھ جب اس نے اپنے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا, بی بی خوش تھی کہ لگتا ہے اسے زندگی کا پروانہ حضرت موسیٰ کی بارگاہ سے مل گیا ہے. جب اس نے قدم رکھا, بی بی نے اداس چہرہ دیکھا, بی بی بولی میرے لخت جگر آخر کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا صبح کا سورج نکلنے کے بعد اللہ پاک فوراً تمہیں موت دے دے گا, صبح میں انتقال کر جاؤں گا. اللہ اکبر. پورے گھر میں کوہرام مچ گیا, بیوی بھی رو رہی, بچے بھی رو رہے. اب یہ موت کا انتظار کرنے لگا. اس نے مصلی بچھایا, اللہ کی بارگاہ میں ذکر و اذکار کیا. اب صبح کا انتظار ہے کہ مجھے موت آ جائے گی, مگر قدرت نے کیا ہی اسے دن دکھایا کہ سورج نکل گیا مگر اسے موت نہیں آئی. اب وقت ڈھلتا گیا ڈھلتا گیا. جب شام ہوئی تو اس کے دل میں خیال آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کل کے لیے ہو سکتا ہے فرمایا, لیکن جب دوسرا دن آیا, میرے دوستو زندگی میں اللہ کیوں برکت دیتا, زندگی میں عیش کیوں آتے, زندگی میں سکون کیوں آتے؟ اس فلسفے کو سمجھو, اپنے والدین کا ادب کرو, اپنی نمازوں کو پابندی سے پڑھو, تب تمہارے دل کو سکون ملے گا. اب یہ انسان گھر میں آیا, موت کو انتظار کر رہا, لیکن دوسرے دن کا بھی سورج نکل گیا, اسے موت نہیں آئی. یہ موت کو یاد کر رہا تھا. اللہ اکبر. بیوی نے کہا تم تو یہ کہہ رہے تھے کہ تمہیں موت آ جائے گی. یہ بڑا چکر میں پڑا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تھا موت آ جائے گی, پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ کا سفر کیا. یہ چلتا جا رہا چلتا جا رہا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے زندہ دیکھا. اس نے کہا حضور مجھے موت نہیں آئی ہے, آخر اس میں راز کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بارگاہ مولا میں کلام کرتے ہیں, وہ اللہ کی کلیم ہیں, وہ اللہ سے گفتگو کرتے ہیں. میرے رب نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام ہم نے اس کی موت کو متعین کر دیا تھا, مگر جب یہ تم سے مایوس ہو کر جا رہا تھا, جب یہ دنیا اور دنیا کی رنگینی اور یہاں کے میلے ٹھیلوں سے بالکل اپنے آپ کو دور کر کے جب اس نے ایک ایسے غریب کو دیکھا جس پر صرف پتے تھے, صرف پتے تھے اور اس کے جسم پر کوئی لباس نہیں تھا, اس نے اسے اپنے کپڑے دیے تو اس نے اس کے لیے دعا کی یا اللہ اسے دنیا کی برکتیں عطا فرما, یعنی ٹوٹے ہوئے دلوں کو اس نے سہارا دیا. اے موسیٰ سنو, پھر یہ جب قبرستان میں گیا اور وہاں پر جو 4 سال کا بچہ آنسو بہا رہا, اسے اپنے بچے یاد ہو گئے ہیں. میرے دوستو جب تم کسی کا جنازہ اٹھاتے ہو تو تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میرا جنازہ اٹھے گا, میرے بھی بچے یتیم ہوں گے, میری بھی بیوی
بیوہ ہوگی, میرے بھی گھر کا عائد چلا جائے گا. جو اس نے سوچا, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس نے جب اس بچے کو روتا ہوا دیکھا, بچے کو اس نے اشرفیاں دی, بچہ اپنے گھر پر گیا, انہوں نے کھانا کھایا, لباس پہنا, تو اس کی ماں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی تھی, اے پاک پروردگار عالم, جس نے بھی مجھے کھانے کے لیے پیسے دیے, اے میرے اللہ اس کی زندگی کو بڑھا دے. ادھر دعا کرنا تھا, ہماری رحمت کو جوش آیا, مولا نے اس کی عمر کو اتنا طویل کر دیا کہ اس کی عمر کے 10 سال ہم نے بڑھا دیے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد. تو زندگی میں اگر سکون چاہتے ہو تو تمہیں لوگوں کی مدد کرنا پڑے گا. لوگوں کی مدد کرو میرے بھائیوں. اگر کسی غریب کی کیا عزت ہے, غریب کی بیٹی کی عزت لٹ جاتی ہے اور امیر اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کے گھومتا رہتا ہے. کیا اس امیر سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تیرے مال میں غریبوں کا حق تھا؟ اللہ کو راضی کرنے والے بنے, اللہ کو. میں نے ایک ایسا امیر دیکھا ممبئی کے اندر, میں نے بارہا بتایا, 5 اسٹار ہوٹل کا وہ مالک, مگر اس کے گھر میں جو ٹب تھا نہانے کا وہ 1.5 لاکھ روپے کا. سوچو کتنا امیر ہوگا, مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب پریشانی. میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا حضرت میرے گھر اللہ پاک نے ایک لڑکی دی ہے جو ہاتھ پیر دونوں سے لنج ہے اور وہ سن بھی نہیں سکتی. میں نے کہا اتنی دولت ہے؟ کہا مگر دل کا سکون نہیں ہے. ان کی ظاہری زندگی تو بڑی اچھی لگتی ہے, لیکن ان کی تنہائی میں انہیں نیند نہیں آتی ہے. اللہ سے مانگا کریں, سکون مانگا کریں, سکون. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اور سکون جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے, اللہ کے ذکر میں ہے. میرے دوستو کہنے کو تو بہت کچھ ہے, بہت باتیں ہیں, لیکن آخر میں یہی کہوں گا کہ بس مصطفیٰ جان رحمت کے بن کر زندگی گزار دو. انشاءاللہ سرکار اپنے ہو گئے تو سب اپنے ہو جائیں گے. کہ حکومت تو بدل دیں گے. جو آج گناہوں کا ماحول ہے نا, ہم غریب نواز کو یاد کر کے کہتے ہیں کہ حکومت تو بدل دیں گے, معین الدین اجمیری. حکومت تو بدل دیں گے, معین الدین اجمیری. مگر اے مومنو خود کو بدلنا بھی ضروری ہے. مگر اے مومنو خود کو بدلنا بھی ضروری ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ میں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور 1 گھنٹے سے زائد تقریر ہو گئی ماشاءاللہ. اللہ پاک ہمارے کہنے میں جو غلطیاں خامیاں ہیں اللہ پاک انہیں معاف فرما کر آمین. اس تمام گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. نثار بھائی لوگ کم نہیں ہیں, یہ بہت ہے, بہت ہے. چونکہ تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے کہ کربلا میں 72 تھے, 72 تھے, لیکن ایسے تھے کہ پوری دنیا میں مصطفیٰ جان رحمت کے جھنڈے کو گاڑ کر چلے گئے. اور پھر سب سے بڑی بات دیکھو کہ شہید بھی وہی ہوئے اور زندہ بھی وہی رہے. شہید ہونے کے بعد جو زندہ رہے وہ مصطفیٰ کا خاندان ہے. یہ شان اللہ پاک نے بخشی ہے. شہید مرتے نہیں ہیں, نظمی قرآن اعلان کر رہا ہے. شہید کبھی نہیں مرتے. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے انہیں مردہ تک نہ کہو, وہ زندہ ہیں, ان کی زندگی کا تم شعور نہیں کر سکتے. اللہ کے ولی لیٹے ہوئے ہیں, غریب نواز لیٹے ہوئے ہیں, اپنی بارگاہ میں آرام کر رہے ہیں, لیکن دیکھو وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہے لیکن بزرگوں سے محبت کرتا ہے. کیوں؟ اللہ پاک نے لوگوں کے دلوں کو چیر کر ان کی محبت ڈال دی ہے. کوئی نفرت کرنا بھی چاہے تو
कर नहीं सकता है। आप इतनी रात में बैठे, इब्राहिम भाई, निसार भाई और जितने भी यहाँ अराकीन हैं, इन्होंने मेहनतें की है, आप लोग यहाँ आए, क्यों आए? ताकि फैज़ मिल जाए। और जब फैज़ मिलता है ना तो कतरा समंदर में तब्दील हो जाता है, समंदर में बरकत हो जाती है। बरकत जो नाम है वो चीज़ का बढ़ना नहीं है, उसकी कैफियत अल्लाह पाक तब्दील कर देता है। एक शख्स बोले, हजरत बरकत का मतलब ये होता है कि अल्लाह पाक 2 रोटी को 4 कर देगा। हमने कहा नहीं, अल्लाह पाक 2 में इतनी बरकत कर देगा कि 8 लोग खा लेंगे उसे। और ऐसा होता है ऐसा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मौला मैं तेरी मखलूक को खिलाना चाहता। अल्लाह ने फरमाया, ए सुलेमान तुम नहीं खिला पाओगे, ये हमारे इख्तियार में है। कहा नहीं मौला मैं खिलाऊंगा। अल्लाह पाक ने इजाजत दी। उन्होंने 6 महीने तक खाने बनवाए और कई किलोमीटर का दस्तरखान था उनका, और पूरी रूए जमीन के लिए खाना बनाया। हर तरीके के पकवान और बहुत ज्यादा डेगे और बहुत ज्यादा तामझाम था उस दौर का, जो भी था सब कुछ था। 6 महीने बाद जब खाना तैयार हुआ तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते, मौला अब मैं तेरी मखलूक को खिलाना चाहता हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब कहा मौला तेरी मखलूक को खिलाना चाहता, अल्लाह ने फरमाया सब मखलूक को नहीं, तो कहा मौला जो समंदर में रहने वाली है उसे खिलाऊंगा मैं। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया समंदर में रहने वाली मछलियों को भी तुम नहीं खिला सकते। अल्लाह ने हुक्म दिया। पहले गौर करें, 6 महीने तक खाना बना, कई किलोमीटर का दस्तरखान, बहुत सारे बर्तन, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत जिन्नों पर भी, हवाओं पर भी, पानी पर भी। सोचो उन्होंने जिन्नों से भी काम करवाया होगा, इंसानों से भी, समंदर में रहने वाले जानवरों से भी, तरह तरह के खाने होंगे, उनका शुमार हमाओ तुम्हारी शक्ल अकल नहीं कर सकती है, कितना खाना होगा। अर्ज की मौला जो समंदर में रहने वाले जानवर हैं वो आ जाएं। अल्लाह ने फरमाया सबको नहीं खिला सकते। समंदर से एक मछली निकली, दस्तरखान खा गई, सारे बर्तन खा गई, सारा खाना खा गई, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में बोली मैं भूखी हूँ, मुझे खाना खिलाओ। अल्लाह, मैं भूखी हूँ, मुझे खाना खिलाओ। सजदे में गिर गए हजरत सुलेमान, मौला रिस्क देने वाली जात तेरी है। अल्लाह ने फरमाया हम अपनी कुदरत कामिला से इसे एक लुकमा खिलाते हैं, उसमें इतनी बरकत होती है फिर इसे खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो रिस्क देने वाली जात किसकी है? यहाँ पास में कौन सा गाँव? सुरूगंज में किसी एक आदमी को अगर ये इख्तियार दे दिया जाए कि सिर्फ यही खाना देगा, सारे लोगों को भूखा मार देगा। अरे ये कोटे वाले, इन्हें कोई इख्तियार नहीं, तब ये चाहते कोई लेने ही ना आए। कभी कुछ मिला देते, कभी कुछ मिला देते, पिटते फिर कुटते हैं। एक कोटे वाला वो जो कंट्रोल होता है जिसमें लेने, उससे हाँ इतना वो कंकर मिला देते, कुछ मिला देते, कुछ का कुछ कर देते हैं, सब खा जाते हैं। अगर किसी एक को इख्तियार कर दिया जाए तो मुझे बताओ वो किसी दूसरे को देगा? अरे वो ऐसा एक तो भूखा मारेगा और फिर देख करके नज़ारा देखेगा, क्या नज़ारा ये लोग तड़प रहे हैं। लेकिन मेरे रब ने ये इख्तियार अपने इख्तियार में रखा है। अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा रखो मेरे दोस्तों, जो मछलियों को समंदर में रिस्क देता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि पत्थर बड़ा चमकीला है। अल्लाह की बारगाह में अर्ज की मौला ये पत्थर देख करके बड़ा सुकून मिल रहा है। अल्लाह ने फरमाया ऐ मूसा कुछ और दिखाएं। पत्थर फटता है। चूंकि आप मकाम तीह की तरफ जा रहे हैं तो एक दिल में ख्याल था कि यार कैसे खाना पीना होगा, कैसे जिंदगी गुजारेंगे, वहां तो कुछ नहीं है। जब वो पत्थर फटा, उसमें हवा भी नहीं जा रही, कुछ भी नहीं जा रहा, उसमें से एक कीड़ा निकलता है और कीड़े के मुंह में हरा पत्ता था। अल्लाह ने फरमाया जब हम पत्थरों के अंदर कीड़े मकोड़ों को रिस्क देने पर कादिर हैं, ऐ मूसा तुम तो अशरफुल मखलूकात, तो तुम्हें भी रिस्क मिलेगा। तो अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखें। बहुत ज़्यादा उतावले नहीं होना चाहिए कि रोज़ी नहीं मिलेगी, हराम के पीछे पड़ गए। नहीं, हराम में बरकत नहीं है मेरे दोस्तों, नई बरकत है, नई बरकत है। हराम खाने वाले लोगों की औलादें मैंने काले नाग की तरह उन्हें डसते हुए देखा। उनकी यहाँ पर वो कुछ नहीं करते हैं, उनके पखाना पेशाब को देखकर घिन कर महसूस करते हैं, फिर दुआ करते हैं इमाम साहब के पास, मेरे पास हजरत दुआ करो अल्लाह पाक हमारे वालिद साहब का हिसाब कर दे। हिसाब का मतलब क्या है?
اب ان کی غلاظت ہم سے برداشت نہیں ہوتی. مرے جائے قبر میں کہیں. بیگم کہتی جائے بڈھا مرے, بیٹا کہتا جائے مرے. جن کے لیے تم نے سب کچھ کرا, آج وہ تمہارے لیے کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ چونکہ تم نے ان کے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالا. حرام پہ پلنے والی اولاد کبھی باوفا نہیں ہو سکتی. وہ کبھی تمہارے لیے محبت نہیں پیش کر سکتی ہے. وہ اپنی بیویوں میں مست ہو جاتے ہیں, اپنے رشتہ داروں میں مست ہو جاتے ہیں, لیکن یقینی طور پر جو مصطفیٰ جان رحمت کا سچا غلام ہے اسے پتا ہے کہ میری جنت اللہ پاک نے میری ماں کے قدموں میں رکھی ہے, میرے باپ کے قدموں میں رکھی ہے. اور اسے قرآن عظیم کی, میں اتنے بزرگ لوگ بیٹھے ہیں, یہ فلسفہ میرے ابھی 2-3 دن میں نے غور و فکر کیا تھا اسی لیٹے ہوئے, تو مجھے ایک فلسفہ سمجھ میں آیا قرآن کا. میں نے کہیں پڑھا نہیں, میرے ذہن میں علماء اس کی انشاءاللہ تاکید کریں گے. میرے دماغ میں آ کے اللہ پاک نے یہ کیوں فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا, کہ جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جاؤ, تم تک پہنچ جاؤ, تو ان کے سامنے اف نہ کرنا, اونچی آواز نہ بولنا. مارنے کا بھی ذکر ہو سکتا تھا, گھر سے نکالنے کا بھی ذکر ہو سکتا تھا, لیکن اللہ پاک نے اف کرنے کا حکم کیوں دیا؟ میں نے کئی سارے بزرگوں سے پوچھا تو انہوں نے یہ کہا, حضرت جب ہماری آخری عمر آتی ہے, اگر اولاد میں سے کوئی اونچی آواز بول جائے تو ایسا لگتا ہے کہ اس نے ہماری گردن پہ چھری چلا دی. اس لیے میرے رب نے پابندی لگا دی کہ اف تک نہ کرو, دے جائے تم نے گالیاں دو, تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی, تمہاری قبر کو آگ سے بھر دیا جائے گا. ماں باپ بہت بڑی عظمت ہے, بہت بڑا مقام ہے. اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. کتنے لوگوں کو تقریر پہ عمل کرنے کا ارادہ ہوا ہے؟ ہاتھ اٹھائے مجھے انشاءاللہ. اور ماشاءاللہ جتنے تھے سب ہیں, اور انشاءاللہ ہم سب ایک دن آئے گا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی عطاؤں سے آپ کی شفاعت کے حقدار بنے انشاءاللہ.